یقیناً حیدر یہاں دادا کے ساتھ ہے، یہاں نانا کے ساتھ ہے. میں نہیں بولوں گا، تصویریں بولیں گی. نبی نے بتایا کہ دیکھو علی کو مانو نہیں، پہچانو. اس لیے کہ آدمیوں کے مولا کو علی نہیں کہتے، آدم کے مولا کو علی کہتے ہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. اگر نبی آدم کے مولا علی آدم کے مولا، اگر نبی نوح کے مولا علی نوح کے مولا، اگر نبی موسیٰ کے مولا علی عیسیٰ کے مولا. میرے ساتھ میرا مجمع بولے گا، آدم کا مولا، شیس کا مولا، ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، داؤد کا مولا، یعقوب کا مولا، یوسف کا مولا. ارے ہزاروں بار یہ نعرے ہماری محفلوں میں لگتے ہیں. یہ نعرہ اعلان کرتا ہے کہ ماننے والے نہیں، پہچاننے والے. یہ نعرہ اعلان کرتا ہے کہ ماننے والے نہیں، پہچاننے والے بیٹھے ہیں. کب پہچانو؟ بیٹے کو مسجد میں اٹھایا، باپ کو میدان میں اٹھایا، اور صرف من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا نہیں کہا. اس کے بعد نبی نے کیا کہا؟ کہ اللہم وآل ومن آلہ ہو وعاد من آدھا ہو. اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، جو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ. اب میں مولانا کی ریپیٹ کی ہوئی بات کو نہیں دہراتا، اس لیے کہ اگر دہرائی ہوئی بات شبیر دہراتے غریب نواز کی عطا کا فائدہ کیا ہے؟ میں دہرائی ہوئی بات نہیں کہتا، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یقیناً خیبر میں غدیر میں ایک ہوئی دعا. دیکھیں آپ لوگوں نے اتنی خیبر کی فرمائش کی ہے کہ میرے منہ سے صرف خیبر نکل رہا ہے. غدیر میں ایک ہوئی دعا اور ایک ہوئی بد دعا. دعا کس نے مانگی؟ نبی نے. بد دعا کس نے مانگا؟ منافق نے. ارے کچھ عرض کر رہا ہوں، دعا نبی نے کیا، بد دعا حارث نے کیا. کیا بد دعا کی؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ کہا بے شک میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے. کہا یا رسول اللہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں نہیں مانتا، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میرے اوپر عذاب آئے. کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب آئے. قرآن کہہ رہا سالا سائلون بعذاب الواقع للکافرین. جب ایک سائل نے عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے تو ہوا کیا؟ کہ فوراً عذاب آیا. اچھا دیکھیں ایک قانون ہے، حارث نے اپنے لیے بد دعا مانگی، فوراً عذاب آیا. اس بات سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب دشمن علی کی بد دعا رد نہیں ہوتی تو عاشق علی کی دعا کیا رد ہوتی؟ حارث نے اپنے لیے بد دعا مانگی، اور دیکھیں دعا کا تو قانون ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، مگر بد دعا اللہ فوراً قبول نہیں کرتا. یہ جو سارے لوگ بد دعا کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، اللہ اس کو کینسر ہو جائے، فلاں کے ہیضہ ہو جائے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اگر بد دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا تو دنیا میں کوئی زندہ ہی نہیں بچتا. اور اگر منافقوں کی دعا قبول ہوتی تو حمزہ جیسے ذاکر اہل بیت تو کبھی رہتے ہی نہیں. تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ بد دعا جلدی قبول نہیں کرتا. بھائی نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، اے اللہ میری امت سرکش ہو گئی ہے عذاب نازل کر. اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا. لوط علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، اے اللہ میری امت سرکش ہو گئی ہے عذاب بھیج. اللہ نے فوراً عذاب نہیں بھیجا، عذاب کو ڈیلے کیا. عذاب
کیا، مگر حارث نے جب عذاب مانگا تو ڈیلے نہیں کیا، فوراً عذاب بھیجا۔ اے میرے پروردگار تیری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اے اللہ، لوط کی قوم والے تیرے دشمن تھے، عذاب تو ان پہ فوراً آنا چاہیے تھا، یہ تو علی کا دشمن ہے۔ ارے کچھ عرض کر رہا ہوں، اے اللہ تو اللہ ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو عالم ہے یہ منبع علم ہے، تو عالم ہے یہ باب مدینۃ العلم ہے، تو رازق ہے یہ رزق کے بانٹنے والے ہیں۔ اے اللہ تو دیکھتا ہے یہ عین اللہ ہے، تو سنتا ہے یہ اذن اللہ ہے، تیرا چہرہ ہے یہ وجہ اللہ ہے۔ ارے کیا سن رہا ہے؟ تو آدم کے پتلے بناتا ہے یہ ید اللہ ہے۔ البتہ پروردگار المختصر تو اللہ ہے یہ علی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے دشمن پر فوراً عذاب آتا، مگر قانون الٹ گیا، اپنے دشمن کو تو نے مہلت دی، علی کے دشمن پہ فوراً عذاب نازل کیا۔ کیوں علی کے دشمن کو مہلت نہیں دی؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے دشمن کے پاس میرے انکار کا ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے۔ دیکھیں کیسا سناٹا چھا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے دشمن کے پاس میرے انکار کا ایک ریزن ہے کہ جس کو دیکھا نہیں، جس کو دیکھا نہیں اسے مانے کیوں؟ مگر علی کو تو سوالات کے مجمع میں دیکھا۔ ارے مجھے سورج بناتے تو نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا، مجھے ستارہ بناتے تو نہیں دیکھا، علی کے در پہ آتے تو دیکھا، مجھے کعبہ بناتے نہیں دیکھا، علی کو کعبے میں آتے دیکھا۔ میرے دشمن کے پاس ریزن ہے کہ جس کو دیکھا نہیں، علی کے دشمن کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، دیکھ کر انکار کیا تو میں نے طے کیا اب ہم اسی کے جسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتے۔ جب دیکھ کر انکار کیا تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ غدیر میں ہوئی ایک دعا، ایک ہوئی بد دعا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ مولوی کی روایت نہیں، اللہ کی آیت ہے۔ سألا سائل، جب ایک سائل نے خود عذاب طلب کیا، اور کس کے سامنے عذاب طلب کیا؟ نبی کے سامنے عذاب طلب کیا۔ دیکھیے یہ منافق جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا چالاک ہوتا ہے، یہ دشمن بن کر سامنے نہیں آتا، دوست بن کر آتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا واقعہ کہ جب یہ کلام الہی اللہ کی کتاب کا مسئلہ آیا تو ابو جہل نے نبی کے سامنے ہی کہا کہ اگر یہ کلام اللہ ہے تو مجھ پر عذاب آئے، مگر عذاب نہیں آیا، آیت آ گئی۔ کیا آیت آئی؟ اے میرے حبیب کیف یعذبہم، اے میرے حبیب جہاں تو ہو وہاں میں عذاب کیسے نازل کروں؟ تو اس نے یہ سوچا کہ نبی کے پاس کھڑے ہو کے تو عذاب آ نہیں سکتا، اب جب میں علی کی ولایت کا انکار کروں گا عذاب نہیں آئے گا تو یہی میرا حربہ ہو جائے گا۔ مگر اسے کیا معلوم کہ اللہ ولایت کے مسئلے پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ علی کی ولایت ہے، یہ علی کی ولایت کر رہا ہوں، یہ علی کی ولایت ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ نہیں سمجھا میرا مجمع؟ یہ مستحب نہیں ہے، میں علی کی ولایت کو مستحب نہیں مانتا۔ مولانا بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا، اس لیے کہ مستحب کا ایک قانون ہے۔ قانون کیا ہے بھائی؟ نماز تہجد ہے مستحب۔ کیا مطلب؟ کہ اگر پڑھا تو ثواب، نہ پڑھا تو عذاب نہیں آئے گا۔ بھائی نماز میں خوشبو لگا کر نماز پڑھنا ثواب ہے، مستحب ہے، پر اگر خوشبو نہیں لگایا تو عذاب نہیں آئے گا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر خوشبو نہیں لگایا تو عذاب نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مستحب کا قانون ہے کہ اگر مستحب کر لیا تو ثواب،
نہ کیا تو عذاب نہیں آئے گا. تو اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو حارث پر عذاب نہیں آتا. کبھی ایسے جملے بھی سن لیا کیجئے. اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی تو حارث پہ عذاب نہیں آتا. اور میں علی کی ولایت کو ویسے واجب بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ واجب کا قانون ہے کہ ہر واجب ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتا. ارے میرے مجمع میں بولیے بھائی. واجب کا قانون ہے کہ ہر واجب ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتا. بھائی نماز عقل مند پہ واجب ہے، دیوانے پہ واجب نہیں ہے. بالغ پہ واجب ہے، نابالغ پہ واجب نہیں ہے. روزہ صحت مند پہ واجب ہے، بیمار پہ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ دولت مند پہ واجب ہے، فقیر پہ واجب نہیں ہے. حج استطاعت رکھنے والے پہ واجب ہے، بھکاری پہ واجب نہیں ہے. بھکاری پہ واجب نہیں ہے. جہاد مرد پہ واجب ہے، عورت پہ واجب نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے. روزہ رکھنے کے لیے تندرست ہونا شرط ہے. حج میں جانے کے لیے دولت مند ہونا شرط ہے. جہاد میں جانے کے لیے مرد ہونا شرط ہے. اسی طرح علی کی ولایت ماننے کے لیے خون کا پاک ہونا شرط ہے. خون کا پاک ہونا شرط ہے. نہیں ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا، اب آخری آدمی تک نعرہ لگانا. بھائی نماز بھائی خون کا پاک ہونا شرط ہے. کیا مطلب؟ کہا نماز عقل مند پڑھے گا، دیوانہ نہیں. نماز بالغ پڑھے گا، نابالغ نہیں. روزہ صحت مند رکھے گا، بیمار نہیں. حج میں دولت مند جائے گا، بھکاری نہیں. جہاد میں مرد جائے گا، عورت نہیں. نماز عقل مند پڑھے گا، دیوانہ نہیں. علی سے محبت حلال زادہ کرے گا، حرام زادہ نہیں. علی سے محبت شرط ہی ہے حلالی ہونا. اور عزیزان گرامی جہاں بھی جانا علی علی کرنا. اس لیے کہ آج ہی فیصلہ کر کے اٹھو زمانے کے ساتھ چلنا ہے یا علی کے ساتھ چلنا ہے. اگر علی کے ساتھ چلنا ہے تو زمانے کی پرواہ مت کرو. اس لیے علی جب تک علی نے حق کا ساتھ دینے کے لیے زمانے کی پرواہ نہیں کی. اور سن لو علی کے چاہنے والوں کے ساتھ مشکلیں لگی ہوئی ہیں، مگر مشکلیں بھی ساتھ ہیں. اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو حق نہ رہے. حق کی شرط ہی یہی ہے کہ حق کی سب سے پہلے مخالفت ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی اب علی کی ولایت سے بڑا کیا حق ہوگا؟ تو جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. اب میں کیا کر رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا نا آخری آدمی نعرہ لگائے گا. بھائی علی کی ولایت کی اہمیت کو سمجھیے. نبی کو اللہ کہہ رہا ہے فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب اگر اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. مسلمان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو نبی کا مقام ہے. نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ اگر علی کی ولایت ہے تو نماز نماز ہے ورنہ ورزش ہے. اگر علی کی محبت ہے تو نماز سجدہ سجدہ ہے ورنہ ٹکر ہے. اگر علی سے محبت ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے. اگر علی سے محبت ہے تو طواف طواف ہے ورنہ چکر ہے. اگر علی سے محبت ہے تو مسلمان مسلمان ہے ورنہ اپنے دور کا مروان ہے.
اگر مسلمان ہو تو علی کا نام لو، اور قسم خدا کی علی کا نام بھی اللہ نے عجب رکھا. علی کا نام آتا تو ہونٹ سٹتے نہیں ہیں، اللہ بھی چاہتا علی کے نام پہ بول. علی کا نام آئے تو بول، اس لیے کہ علی کے نام پہ بولے گا تو حلالی کہلائے گا. تو عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی امانتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی ہے. یہ سما میں من کن تو مولا رکھنا یہ بہت بڑی حکمت عملی ہے. ہمارا سلام و حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. یہ من کن تو مولا نہیں ہے، یہ غدیر کا اعلان ہے. لوگ کہہ رہے کیا غدیر میں رکھا، غدیر تو پرانا ہو گیا، تو تو نیا کعبہ بنا لے. تو عزیزان گرامی، اب یہ ہے علی کی ولایت. اب میں کیا عرض کروں، میرے سامنے موضوعوں کا ایک انبار چلا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بیان کروں اور کیا چھوڑوں. عزیزان گرامی، آخری آدمی تک کہہ رہا ہوں، یا علی کہتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں. کوئی چلے تو چلے، کوئی مرے تو مرے. دیکھیے ایک بات یاد آ گئی، یہ مہینہ ہے ذی الحج کا، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے. اسی مہینے میں علی کی ولایت ہے. علی دو بار دلہا بنے ہیں. پہلی ذی الحج میں بھی دلہا بنے، 18 ذی الحج کو ولایت کا دلہا بنا ہے میرا مولا. پہلی ذی الحج کو زہرا کا دلہا بنا ہے میرا مولا. دیکھیے ذرا سا بات سبجیکٹ سے ہٹ کے ہم اگر شاید مولا اور غریب نواز چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بیان کروں، اور میرا جی خود چاہ رہا ہے کہ میں اسے بیان کروں، لہذا میں بیان کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کی شادی کا اور ان کے شوہر کا انتخاب خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. دیکھیے یہ علامہ طاہر القادری کے بہت فیمس جملے ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، اب دیکھیے اسی اسٹیج سے علامہ طاہر القادری نے بھی پڑھا تھا، آج شبیر القادری پڑھ رہا ہے. یہی تو غریب نواز کا معجزہ ہے، یہی تو کرم ہے. جسے جب بلوانا ہوتا ہے وہ بلوا دیتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا. وہ جب چاہیں گے یہاں حکومت ان کی چلتی ہے. اب علامہ طاہر القادری کہتے ہیں، میں سوچتا تھا کہ علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی. میں سوچتا تھا کہ علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی. کیا ضروری تھا؟ کیا ابو طالب کا گھر اتنا قابل احترام نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اللہ پہلی دعوت اپنے دین کی، کچھ بولیے میرے ساتھ، ان کے گھر سے نہیں کرتا. تو کیا ان کے گھر کی عظمت کم تھی اس لیے کہ کعبہ نے انہیں نہیں پہچنوایا، انہوں نے کعبے کو پہچنوایا؟ تو اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ علی کو کعبے میں بھیجے؟ کیا مجھے معلوم تب چلا جب علی کی شادی زہرا سے ہوئی. اللہ اس لیے کہ دلہا اور دلہن رتبے میں برابر ہونے چاہیے. اللہ نے چاہا کہ جب دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو، دلہا اللہ کے گھر کا. چاہنے والوں کو نظر بد سے بچائے رکھیے گا، یہ آپ کے امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا کہنے تیرے خواجہ، آیا تھا کہ تیرا ذاکر جیب خالی جا رہا ہے بھر کر. جب محرم میں آیا تھا تو ذاکر حسین تھا، غدیر میں آیا تو ظاہر حسین.